لیکن جب عوام ای کے ٹیکس پہ ہم رہتے ہیں اور اس ٹیکس سے ہمیں تنخواہ ملتی ہے، اسی لیے ہم عوام کی خدمت ہی کریں گے، جو بہتر انداز میں عوام کی خدمت کر سکوں، جو لوگوں کی جو جائز مسائل ہیں ایمانداری کے ساتھ اس کو حل کرنا میری ترجیح ہے۔ ہمارے سلمان عبداللہ مراد جو چیئرمین تھے، انہوں نے بہت کام کیا اس کے اوپر، اسپورٹس کے میدان بنائے اور اسپورٹس کلب بنائے، انہوں نے بہت سارے ایکٹیویٹیز کیے، ملاقڑا، سائیکل ریس اور مختلف قسم کے جو اسپورٹس ایونٹ تھے ہم کیا کرتے تھے، اور بہت سارے نوجوان اس میں شرکت کرتے تھے۔ بہر وہ ایک اچھا دور تھا۔ غلام مرتضیٰ بلوچ کے ساتھ ہم نے کام کیا، جو شہید اللہ سے جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اگر آپ کے والدین آپ کو مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کی سرپرستی کرتے ہیں، آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، تو اگر آپ آج کسی منزل پہ پہنچ جاؤ گے تو اسی کی مرہون منت اور اسی کی دعائیں ہیں۔ میرٹ پہ بیٹھے تو آپ کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ رات دن ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم اس مقام میں پہنچے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کے نظر کرم سے بیٹھے ہیں۔ کراچی کے قدیمی باشندے عبدالقیوم بلوچ، جن کی پیدائش ڈسٹرکٹ ملیری کے اولڈ تھانہ میں ہوئی، مختلف ڈپارٹمنٹوں نے بیوروکریسی میں اپنی خدمات دی، سندھ ماسٹر پلان اتھارٹی میں آج یہ پوسٹ پر ہیں۔ عوام کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ عوام کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی ہم آفس جاتے ہیں عبدالقیوم بلوچ فوری طور پر ہمارے مسائل حل کرتے ہیں۔ آج عبدالقیوم بلوچ سے پوچھیں گے کہ کس کس ادارے میں رہے، کس کس ڈپارٹمنٹ میں رہے، 30 سالہ کارکردگی اور ان کے ذاتی زندگی کے حوالے سے، ذاتی مصروفیات کے حوالے سے آج آپ رہے، ڈی ایم سی بھی رہے، کے ڈی اے میں بھی رہے، آج سمپا میں بھی ہیں آپ، اور آفیسر ایسوسیشن کے بھی آپ پریزیڈنٹ ہیں۔ عوام ڈسٹرکٹ ملیری اور کراچی کے عوام کے لیے جو آپ کی خدمات ہیں یہ کب سے شروع ہوئی، کس کس ادارے میں رہے، آج آپ ہمیں بتائیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے آ کے میرے آفس سے ماسٹر پلان اتھارٹی میں مجھ سے جو میری سروس ہے، یہ میری جو 31 سالہ جو خدمات ہیں جو میں نے دی ہیں اس کے بارے میں سب سے پہلے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ 1989 میں جب ادارہ ترقیات کراچی کے ڈی اے تھا، اس میں اپائنٹمنٹ ہوا آج سے 30-31 سال تک۔ اس کے بعد پھر مختلف اداروں میں ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی رہی، پھر کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی KBC میں رہا، پھر اس کے بعد ماسٹر پلان گروپ آف آفیسز سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں رہا، پھر اس کے بعد ریڈاب ٹاؤن میں رہا، اس کے بعد پھر ڈسٹرکٹ آفس کراچی میں رہا، اس کے بعد پھر میں ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن ملیری میں رہا، اور اس کے بعد پھر ڈسٹرکٹ آفس کراچی میں رہا۔ ابھی میری پوسٹنگ ہے سندھ ماسٹر پلان اتھارٹی میں ایز اے ڈپٹی ڈائریکٹر میں کام کر رہا ہوں۔ عوام کے لیے کہا جاتا ہے کہ آفیسر ٹائم نہیں دیتے اور ان کے مسائل حل نہیں کرتے، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم بیٹھے ہیں عوام کی خدمت کے لیے۔ اگر عوام کی خدمت کرنے میں کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو وہ ایک غلط بات ہے، لیکن جب عوام ای کے ٹیکس پہ ہم رہتے ہیں اور اس ٹیکس سے ہمیں تنخواہ ملتی ہے، اسی لیے ہم عوام کی خدمت ہی کریں گے۔ میری ایک تجربہ ہے کہ میں مختلف عہدوں میں رہا ہوں، مقصد یہ ہے کہ میں ریڈاب ٹاؤن میں رہا ہوں، ادھر مختلف اداروں میں رہا ہوں۔ میں اسپورٹس کے حوالے سے بہت کام کیا، میں نے ٹیکس ریکوری کے جو ڈسٹرکٹ آفس کراچی میں شعیب صدیقی صاحب تھے، اس کے دور میں بہت میں نے کام کیا، اور اس کے علاوہ میں نے بحیثیت ٹیکسی ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن ملیری میں ہم نے کام کیا۔ ہم نے مختلف جو تھے مثلا یہ لنک روڈ، اس وقت کمشنر کراچی شعیب صدیقی تھے جو KMC کے پاس تھی، سٹی ڈسٹرکٹ آفس ڈسٹرکٹ آفس بنا وہ ہم نے ان سے لیا، اور ویٹنگ اینیمل ٹیکس تھا وہ ہم نے لیا۔ ڈسٹرکٹ آفس کراچی میں ہم نے مقصد یہ کہ پارکنگ کا ایک شعبہ کھولا۔ ہم نے بہت سارے خدمات انجام دیے، خصوصاً اسپورٹس کے زمانے میں بہت سارے پٹوار کلب، ایونٹ، ملاقڑا، موٹر سائیکل ریس، 14 اگست پر پروگرام کے ہم نے اس میں کام کیا، اور اس طریقے سے مختلف عہدوں سے مختلف ڈپارٹمنٹ سے ہوتے ہوئے آج سے ماسٹر پلان اتھارٹی میں ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ مقصد یہ ہے کہ جو بہتر انداز میں عوام کی خدمت کر سکوں، جو لوگوں کی جو جائز مسائل ہیں ایمانداری کے ساتھ اس کو حل کرنا میری ترجیح ہے۔ سندھ ماسٹر پلان کے کیا طریقہ کار ہے جو کام کا ہے، جو آپ کا ڈائریکٹر کی ذمہ داری ہے؟ سندھ ماسٹر پلان بیسیکلی پلاننگ ایجنسی ہے۔ مثال کے طور پر اگر پورے سندھ کی سطح پر یہ جو بھی ہم لے آؤٹ پلان جو اپروو کرتے ہیں مختلف سوسائٹیز کی، اور اس کو ہم کمرشلائزیشن کرتے ہیں جو آج کل سپریم کورٹ کے اوپر بینڈ ہے، اور مختلف قسم کے پیٹرول پمپ، CNG، ایک کہا جائے کہ سندھ کے اندر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں جو ہم نقشے پاس کریں گے، جو ہم پلاٹ کاٹیں گے، ایمینٹی کاٹیں گے، کمرشل پلاٹ کاٹیں گے، فلیٹ سائٹ ST ایک 50 ایکڑ کی لے آؤٹ پلان ہوتی ہے، اس پہ
ہم اس کی اپروول دیتے ہیں. اس کے علاوہ پلاننگ کنٹرول میں یہ ہے کہ مختلف اسکیمس سے کے ڈی اے کے، مثال کے طور پر کلفٹن ہے، آپ کے گلشن اقبال ہے، فیڈرل بی ایریا ہے، کے ڈی ایس کی 1 ہے، اور اس کے علاوہ کے ڈی ایس کی C1 ہے. مختلف قسم کے جو اسکیمس ہیں اس کے اندر ہم سب ڈویژن پلاٹ کرتے ہیں. کسی کا 2000 گز کا پلاٹ ہو تو اس کو 1000 میں کرتے ہیں، یا جس کے 500 گز کے پلاٹ ہیں اس کو 1000 میں کنورٹ کرتے ہیں. ہم کرتے ہیں پلاننگ پوائنٹ آف ویو سے، جو ہماری کام ہے. اور یہ ماشاء اللہ اس ڈپارٹمنٹ نے جو پچھلے ادوار میں جو کام کیا کمرشلائزیشن میں بین کے لیے، تو بہت سارے کراچی کے بڑے بڑے جو شاہراہ تھے ان کے اوپر آج جو آپ بڑے بڑے پلازا دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ہماری فلم ماسٹر پلان اتھارٹی کی طرف سے منظور کیے گئے. آپ ڈسٹرکٹ کاؤنسل میں تھے، اسپورٹس کمیٹی میں بھی آپ وہاں اسپورٹس آفیسر تھے. وہاں پر کیا دیکھا نوجوانوں میں؟ وہ کرکٹ، فٹ بال اور دیگر جو کھیل کے میدان ہیں، اس کی آبادی کے لیے آپ نے کیا کیا؟ اس وقت یہ تھا کہ جب ہم ڈسٹرکٹ کونسل کراچی میں تھے، ہمارے سلمان عبداللہ مراد جو چیئرمین تھے، انہوں نے بہت کام کیا اس پہ اوپر. اسپورٹس کے میدان بنائے اور اسپورٹس کلب بنائے. انہوں نے بہت سارے ایکٹیویٹیز کیے، ملاقڑا، سائیکل ریس اور مختلف قسم کے جو اسپورٹس ایونٹ تھے ہم کیا کرتے تھے. اور بہت سارے نوجوان اس میں شرکت کرتے تھے، اور بہت سارے اسپورٹس کلب جو ابھی ہمیں یاد کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے کٹ فراہم کر دیے، ٹورنامنٹ ہم نے آرگنائز کیے. ڈسٹرکٹ ویسٹ میں لوگوں میں ہم نے کیے. ابھی آج کل ڈسٹرکٹ کیاماڑی بنا ہوا ہے، گالو پٹ یونین کونسل میں ہم نے کیے، اور وہاں پر مواد یونین کونسل میں کیے. تو اس وقت ابراہیم حیدری ریڈی میں ہم نے کیے، گڈاپ میں کیے، دستہ چنا میں کیے، ہم نے ڈگر میں کیے. مقصد یہ ہے کہ اس وقت ایک بہت بڑی ایک قسم کے بہت سارے ایکٹیویٹیز تھے، اس وقت ہم کام کر رہے تھے. لیکن اب یہ معاملہ ہے کہ جب ہم وہاں سے ٹرانسفر ہو کے آ گئے اپنے سندھ ماسٹر پلان اتھارٹی میں، تو وہ کام اب ہمارے جو ابھی موجودہ افسران ہیں وہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اس کے بارے میں پتہ نہیں. بہرحال وہ ایک اچھا دور تھا. غلام مرتضیٰ بلوچ کے ساتھ ہم نے کام کیا، جو شہید اللہ سے جنت الفردوس عطا فرمائے. 8 سال ہم نے اس کے ساتھ بطور تعاون ناظم ہم نے کام کیا. پھر ہم نے شعیب صدیقی جو کمشنر کراچی کے آج کے فیڈرل سیکریٹری ہیں، اس کے ساتھ ہم نے کام کیا. اور اس کے علاوہ اشفاق ملا کے ساتھ کیا، منظور عباسی کے ساتھ کیا. اس کے علاوہ بہت سارے جو افسران تھے ان کے ساتھ کام کیا. لیکن مختلف تجربات 31 سال میں ہم نے حاصل کیے. 31 سال میں آپ جس عہدے پر رہے ہیں، آج ماسٹر پلان میں آپ نے کیا تکلیفیں آپ نے دیکھی اور آپ کی کامیابی کیا راز ہے؟ مسئلہ یہ کہ آپ کا ایمان، آپ کا خدمت کرنے کا وہ سچا جذبہ ہو. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ پھر آپ کی مدد کرے گا. کوئی بھی شخص، مقصد یہ ہے کہ یہ کہے کہ مقصد یہ ہے کہ کوئی شخص کہ اس کی کام نہ کرو، پھر اس کے دل سے بد دعا نکلتی ہے، تو انسان آگے بھی نہیں جا سکتا، اور اس دنیا کے اندر بھی اس کو جاب ہوگا اور آخرت میں جاب ہوگا. جس دور میں آپ نے نوکری لی اس دور میں تعلیم بھی کم تھی، خاص طور پر ڈسٹرکٹ ملیر میں. آج ماشاءاللہ آپ جس پوزیشن میں ہیں، تو عوام کو کیا کرنا چاہیے، نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے؟ دیکھو، ایک تو یہ کہ آپ کے والدین جو آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں اس پوزیشن میں، ان کی جو خواہشات ہیں ان کو پورا کیا جائے. اگر آپ کے والدین آپ کو مقصد یہ ہے کہ جب آپ کی سرپرستی کرتے ہیں، آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، تو اگر آپ آج کسی منزل پہ پہنچ جاؤ گے تو اسی کی مرہون منت اور اسی کی دعائیں ہیں. اگر ہم نے پڑھا، محنت کیا، ملیر کے جو ہر قسم کے نمائندے تھے وہ انہوں نے ہمیں بھی سپورٹ کیا ہر لحاظ سے. ان کے ہم نے بھی مقصد یہ جو تھے ترجیحات، ہم نے ان کو ایز اے ٹاؤن ناظم، ایز ضلع کونسل کی چیئرمین، ہم نے ان کو ترجیح بنیادوں پہ حل کیا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ بس اللہ تعالیٰ کا بہت لاکھ لاکھ شکر ہے. مخالفین جو بھی چاہیں، جو بھی سوشل میڈیا میں بات کریں، کوئی بھی بات کرے، وہ ان کا کام ہے. تنقید کرنے والا تنقید کرتا رہتا ہے اور آگے بڑھنے والا آگے بڑھ جاتا ہے. اس کو کوئی نہیں روک سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ اور والدین کی دعائیں اور علاقے کے لوگوں کی دعائیں ہوں تو مقصد یہ کہ آپ کو کوئی آگے جانے سے نہیں روک سکتا. میں نے بہت سارے مسئلے، بہت سارے ہوئے میرے ساتھ، بہت سارے پرابلم ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طریقے سے حل کیا کہ آج جس مقام پہ بیٹھا ہوں، اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے مجھے. اور آپ جو عوام کی دعاؤں سے، جس کے بھرپور میرے ساتھ ہیں میرے والدین کے، تو اسی کی وجہ محنت ہے. نوجوانوں کو میرٹ پہ آنا چاہیے یا سفارش کے آسرے پہ؟ نہیں، دیکھو، نوجوانوں کو سب سے پہلے میرٹ. اگر میرٹ پہ آپ نہیں ہوگے تو آپ کہیں بھی کامیاب نہیں ہوگے. مثال کے طور پر اگر آپ سفارش پہ آؤ گے تو سفارش کے دن کم ہے. جس نے سفارش کی ہوئی ہے وہ اچھی سیٹ پہ ہوگا، آپ کی سفارش کیا، جب وہ اچھی سیٹ سے جائے تو آپ بھی اس سیٹ سے جاؤ گے.
اس لیے میرٹ پہ بیٹھے ہو تو آپ کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. آپ کے اندر کمپیٹنسی ہونی چاہیے, آپ کے اندر اپنے پاورس ہونے چاہیے, آپ کے اندر اپنے گٹس اور سچے کو سچا کہنا, برے کو برو کہنے کی طاقت ہونی چاہیے. اگر یہاں میں بیٹھا ہوں تو اگر کوئی کسی کے کہنے پہ غلط کام کروں تو یقیناً اس کے انجام غلط ہوگا. جو آج کل کے ادارے ایجنسیاں ہر چیز کو دیکھ رہی ہیں, ہر چیز کو واچ کر رہی ہیں کہ بھئی کون کیا کر رہا ہے. تو اسی لیے سے اللہ تعالیٰ سب کو بچائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ محنت کریں, پڑھیں. یہ شہر کراچی ہے, یہاں پر مقابلے کی رجحان ہے, بہت سارے ادارے ہیں, انسٹیٹیوٹ ہیں. ملید کے اندر ہمارے نوجوان رہتے ہیں, یا لیاری کے علاقے میں رہتے ہیں, یہاں ہیں, اس کمپٹیشن میں حصہ لیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ کامیابی اللہ تعالیٰ کے دعاؤں سے اور والدین کے دعاؤں سے ہی ہوگا. باقی کوئی سوچ کے کہ میں گھر میں بیٹھ کر مجھے کوئی آ کے اس پوسٹ پہ آ کے پہنچائے گا تو وہ غلط فہمی. آپ عوام کے ساتھ رہیں, عوام میں رہیں, آپ نے میدان آباد کیے, کرکٹرز کے, ملاکڑے کے, فٹ بال کے. آپ نے ان لوگوں کی محبت کو کس طرح دیکھا ہے؟ نہیں دیکھو, لوگوں نے بہت محبت کی, لوگوں نے بہت محبت کی. لوگوں کے آج تک بھی ہمیں فون کرتے ہیں کہیں بھائی یہ ہمارا مسئلہ حل کر, حالانکہ وہاں نہیں ہوں پھر بھی جو ہمارے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں مقصد یہ کہ پچھلے اداروں میں کہیں نہ کہیں سے ہمیں کہتے ہیں, تو پھر ہم ریکویسٹ کرتے ہیں بھائی آپ آ جاؤ. جو ہمارے ایکٹیویٹیز پہلے تھے مختلف اداروں میں تھے تو ان کو آپ برقرار رکھو جس طرح ہم پہلے کرتے تھے. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نوجوانوں کو یہ کہیں گے کہ بھائی آپ آئیں, محنت کریں اسپورٹس کے مقام پہ, ہر جگہ پہ. مستقبل آپ لوگوں کا ہے. اگر آپ محنت کرو گے, اسٹرگل کرو گے, جدوجہد کرو گے, میں کہتا ہوں کوئی چیز آسان نہیں ہے, کسی طور پر بھی آسان نہیں ہے. اگر آپ کی نیت صاف ہو, آپ کے دل میں کسی لیے کوئی خرابی نہ ہو, جو دنیا کوئی بھی چیز کہے کسی طریقے سے بھی کہے, لیکن آپ کا نیت سچا ہونا چاہیے, تو آپ کو ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. ان شاء اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے, اللہ تعالیٰ ہی عزت کو برقرار رکھے. اگر آپ بیوروکریسی میں نہیں ہوتے تو کیا ہوتے ہیں؟ اگر بیوروکریسی میں نہیں ہوتا تو سچ میں آج کوئی سوشل ورکر ہوتا اور پولیٹیکل ورکر ہوتا, اور یا تو کاروبار کرتا. زندگی میں کوئی ایسا لمحہ جب آپ زیادہ رنجیدہ ہوں, غمزدہ ہوں, کوئی ایسا کوئی دن؟ بہت سارے ہیں, بہت سارے دن آئے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری مقصد یہ کہ مدد کی. اللہ تعالیٰ سے ہم اس چیز کی ہمیشہ دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے رات دن ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم اس مقام میں پہنچے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کے نظر کرم سے بیٹھے ہیں. ورنہ بہت سارے معاملات ایسے تھے, اس وقت ہم بہت ٹینشن میں تھے, پریشان تھے کہ لیکن وہ پریشانی بھی ختم ہوئی. ہم کہتے ہیں نا کہ کبھی کے دن بڑھے کبھی کے رات بڑھے, تو اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ کا اور والدین کا بہت ساری دعا. ایسا دن ہو جو آپ زیادہ خوش ہوں زندگی میں, ایسا کوئی دن جو زندگی میں سب سے زیادہ خوش ہے؟ بھائی زیادہ خوش اس دن میں ہوئے جب ہمارے جو دوست احباب ہمارے جو ہے نا اس کام کو سراہتے ہیں, وہ دن ہمارے لیے بہت خوشی کا ہوتا ہے. شادی اپنی پسند سے کی؟ والدین کی پسند سے کی. دوسری شادی بس ایک ہی شادی, اب عمر کا تقاضا ہے کہ ابھی 50 سال کے تو ہیں ہم, ابھی دوسری شادی, بچے بڑے ہو گئے, نواسے ہیں ماشاء اللہ, دوسری شادی کا سوچ بھی نہیں سکتے. سوچا ہے ویسے؟ نہیں سوچا. ڈر لگتا ہے؟ نہیں, ایک تو یہ ہے کہ ایک اخلاقی تقاضا بھی ہے کہ جب بچے بڑے ہو جائیں, خاندان کی فیملی کے نواسے ہو جائیں اور خوشحال زندگی ہو, تو اس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے یہ دوسری شادی میں مناسب نہیں سمجھتا. آپ آفیسر ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, کیا مسائل ہے آفیسروں سے؟ ہمارے یہاں سندھ ماسٹر پلان اتھارٹی کے آفیسرس کے مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہاں کا میڈیکل کے مسئلے ہیں ہاسپٹلائزیشن کے, دوسری یہ کہ یہاں پر بہت سارے افسران ریٹائر ہوئے, ان کی گریجویٹی کا مسئلہ ہے, پینشن کا مسئلہ ہے, پروموشن کے مسئلے ہیں, اور یہ ہمارے بہت سارے دیگر پرابلم ہیں کہ بہت سارے افسران جو مقصد یہ کہ ایک نئی اتھارٹی بنی, اس سے پہلے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ماتحت تھا, اس سے پہلے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ماتحت تھا, اس سے پہلے کے ڈی کے ماتحت تھا. تو یہ سارے اداروں کے جو بھی لوگوں کے بقائے جاتے ہیں, کمیونٹیشن ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, ان کے لیے ایک بہت بڑی دقت ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو ایک یکجا جمع کر کے لوگوں کے جو علاج معالجے کو سہولیات ہیں, مثال کے طور پر لیاقت نیشنل ہاسپٹل ہے ہمارے پینل پہ, ضیاء الدین ہے, ان کو مقصد یہ کنٹینیو رکھا جائے تاکہ آج کل کرونا وائرس بہت سارے وباؤں کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں, اور ہمارے یہاں 2 3 4 5 لوگ بھی اس کورونا کے وجہ سے انتقال کر گئے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ میڈیکل کا سلسلہ جو چل رہا ہے وہ مستقل ہونا چاہیے, اگر بریک ہوا ہے تو اس کو بحال ہونا چاہیے, اور بہت سارے ایسے ایشوز ہیں, پروموشنس ہیں لوگوں کے, اور لوگوں کے بہت سارے جو ہیں مسائل ہیں, ان کا مسئلہ حل کرنا آفیسر ایسوسیشن کا ترجیح ہے.